بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا کوئی مقام نہیں تھا اور ان کی کوئی قدر نہیں تھی، اور بیٹی کو پیدا ہوتے ہی وہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور اس کو اپنی حد تک کا اور اپنی توہین سمجھتے تھے، حد تک سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے جیسے ہی بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی کسی کے گھر تو وہ اسے مار دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے آج کا موضوع ہے ایک مشہور رئیس حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، در رسول کے اوپر آئے اور کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، مسلمان ہونے کے لیے، اور مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پوچھو۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں کیا ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو بتا کہ تو نے کون سی نیکی کی ہے زمانہ جاہلیت میں؟ تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے اور میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی، وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا، اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی منگوائیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی ہے۔ تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، میرا بازو بنے گا، اور اگر بیٹی ہوئی اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے یہاں ابھی اسی وقت زندہ دفن کر دوں گا۔ اس لیے میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی اسے زندہ درگور کر دوں گا۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا اور میں نے اسے کہا کہ پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کر دے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ کہنے لگا، نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ جو میرے 2 اونٹ تمہارے پاس آئے ہیں اسے رکھ لو اور بچی میرے حوالے کر دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ 2 اونٹ نہیں لوں گا، جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے ہو یہ اونٹ بھی مجھے دو گے تو میں بچی تمہیں دوں گا۔ لہٰذا میں نے یہ حامی بھر لی اور اس سے یہ عرض کی کہ تم کسی آدمی کو میرے ساتھ بھجوا دو، وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ آئے تو میں یہ اونٹ بھی اسے واپس کر دوں گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول، میں اس بچی کو 3 اونٹ اس آدمی کو دے کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی کنیز کو دیا۔ نوکرانی اسے دودھ پلاتی اور اس کے ساتھ پیار کرتی۔ اللہ کے رسول، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، میرے سینے سے لگتی۔ حضور، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں ڈھونڈنے لگا، میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور مجھے بتائیں، میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا یا نہیں دے گا؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ باتیں سن کے رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کر فرمانے لگے، یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ اللہ نے تجھے دولت ایمان سے نواز دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے، قیامت کے دن اللہ کریم تمہیں خزانے کھول کر دے گا۔ امام طبرانی نے اس واقعہ کو طبرانی میں لکھا ہے کہ کاش کہ میری یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔